بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ لوگ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 1 سے قسط نمبر 3۔ بزرج مہر نے اپنی دانائی اور اچھی اچھی باتوں سے بادشاہ قباد کامران کا دل جیت لیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کو بزرج مہر کی تھوڑی سی دیر کی جدائی بھی پسند نہ آتی تھی۔ سلطنت کے کاموں کی دیکھ بھال بھی بادشاہ نے بزرج مہر ہی کے سپرد کر دی تھی، اور مقدموں کے فیصلے بھی بزرج مہر ہی کرتا تھا، اور اس کا انصاف ایسا تھا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا تھا، اور رعایا بھی اس سے خوش تھی۔ ایک روز بادشاہ نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا اور اپنا لاؤ لشکر لے کر ایک گھنے جنگل کی طرف نکل گیا۔ بزرج مہر بھی بادشاہ کے ساتھ تھا۔ انہی دنوں بادشاہ کے محل میں ایک لونڈی آئی تھی جس کا نام دل آرام تھا۔ یہ نہایت ذہین اور حسین لڑکی تھی، اور گانے بجانے میں ایسی بے مثال تھی کہ بادشاہ اس کے سوا کسی اور کا گانا سننا پسند نہ کرتا تھا۔ سفر میں وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ شکار کھیلتے ہوئے ایک دوپہر کو بادشاہ بزرج مہر اور دل آرام ایک دریا کے کنارے پہنچے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس وقت جنگل میں ایک بوڑھا لکڑہارا اپنے سر پر لکڑوں کا گٹھا اٹھائے گزرا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ کئی بار گرا اور کئی بار اٹھا۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر ترس آیا۔ اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا اور پوچھا، اے لکڑہارے، تیرا کیا نام ہے؟ قباد کامران، لکڑہارے نے ادب سے جواب دیا۔ قباد کامران؟ بادشاہ حیرت سے لکڑہارے کی صورت تکنے لگا، پھر بزرج مہر سے کہا، یہ عجب ماجرا ہے، میرا نام بھی قباد کامران ہے اور اس لکڑہارے کا بھی، لیکن میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں اور میرے پاس اتنا مال و دولت ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اور ایک یہ شخص ہے کہ کمزوری اور ناتوانی کے باعث 10 قدم نہیں چلتا کہ گر پڑتا ہے۔ اس کے مقدر ہی جنگل سے لکڑیاں کاٹنا اور سر پر بوجھ اٹھانا لکھ دیا گیا ہے۔ بزرج مہر، تمہارے ذہن میں اس کی کوئی وجہ ہے تو بیان کرو۔ جہاں پناہ، آپ نے صحیح فرمایا، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ آپ کی تقدیر میں بادشاہت ہے اور اس کی تقدیر میں لکڑیاں کاٹنا اور سر پر بوجھ اٹھانا۔ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے سچ کہا، تقدیر ہی سب کچھ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اور چاہتا تھا کہ لکڑہارے کو کچھ اشرفیاں دے کہ دل آرام نے کہا، جہاں پناہ، جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کر دوں۔ کہو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اجازت ہے، بادشاہ نے کہا۔ جہاں پناہ، میں مانتی ہوں کہ تقدیر کا لکھا ضرور پورا ہوتا ہے، لیکن تقدیر ہی کو الزام دینا ٹھیک نہیں۔ تدبیر بھی کوئی چیز ہے۔ انسان چاہے تو تدبیر کے ذریعے تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس لکڑہارے کی بیوی نہایت بد سلیقہ اور پھوہڑ عورت ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت سدھر نہیں پاتی۔ بادشاہ یہ سن کر سخت ناراض ہوا اور دل آرام سے کہنے لگا، تو نے جو کچھ کہا اس کی سزا تو یہی تھی کہ اسی وقت تیری گردن اڑا دی جاتی، لیکن تو جان کی امان مانگ چکی ہے، اس لیے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیرا خیال ہے کہ ہمیں بادشاہت یوں ہی مل گئی ہے، اس میں تقدیر کا کوئی دخل نہیں۔ اب تیری سزا یہ ہے کہ یہ شاہی کپڑے اتار، معمولی کپڑے پہن، ہمارا سب زیور واپس کر دے اور اسی بوڑھے کنگال لکڑہارے کے ساتھ چلی جا۔ ہم بھی دیکھیں کہ تو اپنی تدبیر سے تقدیر کیوں کر بدل سکتی ہے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی کہ دل آرام کے تن سے شاہی کپڑے اور زیور اتار کر اسے سوت کے بنے ہوئے بھدے اور موٹے کپڑے پہنا دیے گئے۔ بادشاہ اسے جنگل میں چھوڑ کر اپنے لشکر سے جا ملا۔ اب بیچاری دل آرام اس ویران اور خوفناک جنگل میں اکیلی رہ گئی، لیکن وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئی۔ اسے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ جنگل میں حیران اور پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے اور کدھر جائے کہ اسے لکڑہارے کا خیال آیا۔ اس نے دل میں کہا، لکڑہارا زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اب اسی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دوڑتی ہوئی اس طرف گئی جدھر لکڑہارا گیا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر لکڑہارا رکا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی بھاگی چلی آتی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو لکڑہارا پہچان گیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے بادشاہ کے ساتھ تھی اور نہایت زرق برق کپڑے اور زیورات پہنے ہوئے تھی۔ اب اس پر کیا آفت آئی کہ ایسا گندا اور پرانا لباس پہن کر میرے پیچھے آئی ہے؟ شاید بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اتنے میں دل آرام قریب آ گئی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، بابا، آج سے تو میرا باپ اور میں تیری بیٹی، مجھ کو اپنے گھر لے چل، ہمیشہ تیری خدمت کروں گی۔ لکڑہارا یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، بیٹی، میں تجھے اپنے گھر لے تو چلوں، مگر میں بہت غریب آدمی ہوں،
میرا اور میرے بال بچوں کا گزارا فاقوں پر ہوتا ہے، فاقے کرنا چاہتی ہے تو چلی آ۔ بابا تو فکر نہ کر، اس نے کہا، تیرے گھر جو چٹنی روٹی میسر آئے گی وہی کھاؤں گی، اور اگر تیرے بال بچے فاقہ کریں گے تو میں بھی کروں گی۔ یہ سن کر بوڑھوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شفقت سے دل آرام کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، اچھا بیٹی، آ میرے ساتھ چل، تقدیر میں جو لکھا ہے پورا ہوگا۔ جب لکڑہارا دل آرام کو ساتھ لے کر اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو اس کی بد مزاج بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر سخت ناراض ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ لکڑہارا اس کو بیوی بنا کر گھر میں لایا ہے، لیکن اب دل آرام نے قسم کھا کر اسے بتایا کہ اس بوڑھے کو وہ اپنا باپ سمجھتی ہے۔ تب اس بڑھیا کو یقین آیا۔ اس نے دل آرام کو اپنے پاس بٹھایا اور بولی، جب تک تمہارا جی ہے اس گھر میں رہو۔ دل آرام بوڑھے لکڑہارے کی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑہارا جتنی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتا ہے انہیں بازار میں بیچنے کے بعد پکی پکائی روٹیاں خرید لاتا ہے، اور یہ روٹیاں اس کے بال بچے چھین جھپٹ کر کس طرح کھاتے ہیں کہ کسی کو آدھا ٹکڑا مل گیا اور کسی کو پورا۔ پیٹ کسی کا نہیں بھرتا۔ ایک دن جب لکڑہارا جنگل کی طرف جانے لگا تو دل آرام نے کہا، بابا میری ایک بات مانو، لکڑیاں بازار میں بیچ کر پکی پکائی روٹیاں مت لانا، جب بلکہ گیہوں خرید لانا۔ بہت بہتر بیٹی، جیسا تم کہتی ہو وہی کروں گا، لکڑہارے نے کہا۔ شام کو لکڑہارا گیہوں لے کر آیا۔ اس کے پڑوس میں ایک بڑھئی رہتا تھا اور اس کے ہاں ایک چکی تھی۔ دل آرام نے پڑوس میں جا کر چکی پر گیہوں پیسے اور پھر روٹیاں پکا پکا کر لکڑہارے کے بچوں کو کھلائیں۔ یہ آٹا 3 روز تک کام میں آیا اور سبھی نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ اس عرصے میں جتنے پیسے بچے دل آرام نے لکڑہارے سے ریشم منگوایا اور پھر اس ریشم کی باریک اور خوبصورت ڈور بنی۔ اس نے 3-4 روز میں ریشم کی ایک لمبی سی ڈوری تیار کر کے لکڑہارے کو دی اور کہا کہ اسے بازار میں جا کر بیچو اور جتنے روپے ملے وہ لا کر مجھے دو۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا۔ روپے لے کر دل آرام نے لکڑہارے سے کہا، بابا اب تم بازار جاؤ اور ایک گدھا خریدو، لکڑیاں اسی پر لاد کر لایا کرو۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لکڑیاں بھی زیادہ لا سکو گے اور تمہیں بوجھ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ لکڑہارا یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اسی وقت ایک گدھا خرید لایا۔ اسی طرح ایک برس گزر گیا۔ دل آرام نے نہ صرف لکڑہارے کے گھر کی شکل و صورت بدل دی بلکہ اسے 5 غلام اور 20 گدھے بھی خرید کر دیے۔ اب وہ سب پیٹ بھر کر کھانا بھی کھانے لگے اور اچھے اچھے کپڑے بھی بازار سے لے آئے۔ ایک روز دل آرام نے لکڑہارے سے کہا، بابا ایک کام اور کرو، ابھی گرمیوں کا موسم ہے، جنگل سے جتنی لکڑیاں کاٹ سکتے ہو خود بھی کاٹو اور غلاموں سے بھی کٹواؤ، پھر پہاڑ کے قریب ایک بڑا سا غار تلاش کر کے یہ سب لکڑیاں اس میں بھر دو، سردیوں میں زیادہ قیمت پر بکیں گی۔ لکڑہارا دل آرام کی بات دل و جان سے مانتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چند روز کے اندر بہت سی لکڑیاں کاٹ کاٹ کر غار میں بھر دیں۔ وقت گزرتا گیا، آخر سردیوں کا موسم آ گیا۔ انہی دنوں بادشاہ کا بعد کامران ایک باغی سردار کو سزا دینے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت ادھر سے گزرا۔ رات کے وقت اس کی فوج نے اس پہاڑ کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ رات کو ایسی زور کی برف باری ہوئی کہ سپاہی تھر تھر کانپنے لگے اور ان میں سے کئی مر بھی گئے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ لاؤ۔ سپاہی گئے اور ابھی انہوں نے لکڑیاں کاٹنی بھی شروع نہ کی تھیں کہ ایک سپاہی نے وہ غار دیکھ لیا جس میں لکڑہارے نے لکڑیوں کا بڑا ذخیرہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے لکڑیاں وہاں سے اٹھانے کے بجائے یہ کیا کہ سارے لاؤ لشکر کو وہیں بلا لیا اور پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی اور یوں سپاہیوں نے اپنی جانیں بچائیں۔ وہ لکڑیاں 1 دن اور 1 رات جلتی رہیں اور تیسرے دن جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کئی دن بعد لکڑہارا وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ اس نقصان کا اسے اتنا صدمہ ہوا کہ غار کے قریب بیٹھ کر خوب رویا۔ جب دل کی بھڑاس نکل گئی اور کچھ سکون ہوا تو راکھ کو ریدنے لگا اور اسے معلوم ہوا راکھ کے نیچے خوبصورت پتھروں کی بہت سی سلیں اور ٹکڑے دبے ہوئے ہیں۔ اس نے کئی سلیں اور ٹکڑے وہاں سے نکالے اور گدھے پر لاد کر گھر لے آیا۔ دل رام جب لکڑیوں کی جل کر راکھ ہونے کی خبر سنی تو اسے بھی بے حد رنج ہوا، لیکن اس نے کہا کہ بابا ہمت نہ کریں، فکر نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ خدا نے اس میں بھی تمہارے لیے کوئی بہتری ہی کی ہوگی۔ تم دوبارہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیوں کا ایک اور ذخیرہ کرو۔ ٹھیک ہے، لکڑہارے نے کہا۔
میں تمہارے لیے پتھر کی کئی سلیں اس غار سے لایا ہوں، نہایت خوبصورت پتھر ہے، اس پر مسالہ اچھی طرح پسے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر لا کر دل آرام کے سامنے رکھ دیے۔ دل آرام نے انہیں اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیا اور آپ منہ لپیٹ کر ایک طرف لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے جو آگے چل کر کبھی معلوم ہوگی۔ جب اندھیرا ہوا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ پتھر کی سلیں چمک رہی ہیں اور ان میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ دل آرام بڑی حیران ہوئی۔ اس نے اٹھ کر کپڑے سے ان سلوں کو صاف کیا اور چھری سے کھرچا تو اندر سے چمکدار سنہری رنگ کا سونا نکلا۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن اس نے کسی سے اس کا ذکر نہ کیا اور چپ ہو رہی۔ اصل میں اس غار میں سونے کی کان تھی۔ لکڑیاں جب جلیں تو آگ کی تپش سے کان کا سونا پگھل کر باہر آ گیا اور آگ بجھنے کے بعد ٹھنڈا ہو کر سلوں اور بڑے ڈلوں کی صورت میں جم گیا۔ پھر ڈبوں کے اوپر راکھ اسی طرح جمی کہ وہ پتھر نظر آنے لگے۔ صبح سویرے ہی دل رام نے لکڑہارے کو جگایا اور اس سے پوچھا، بابا کیا اس غار میں ایسے اور بھی پتھر پڑے ہیں؟ ہاں بیٹی، کوئی ایک دو پتھر وہاں تو انبار لگے ہوئے ہیں، بس تو تم اپنا گدھا لے جا کر فوراً وہاں سے پتھر جمع کرو اور گدھوں پر لا کر یہاں لے آؤ۔ پتھر تو بہت قیمتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اچھے داموں بک جائیں گے۔ لکڑہارا یہ سن کر اپنے سب گدھے غار میں لے گیا اور سونے کی تمام سلیں ان پر لاد کر گھر میں لے آیا۔ دل آرام نے دیکھا کہ یہ سب سلیں بھی سونے کی ہیں۔ اس نے چند سلیں چھوڑ کر باقی تمام سونا صحن میں ایک بڑا سا گڑھا کھدوا کر دبوا دیا اور گھر میں سب سے کہہ دیا کہ ان پتھروں کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ چند روز بعد دل آرام نے لکڑہارے سے کہا، بابا اب تم سفر کی تیاری کرو، خدا نے چاہا تو تمہارا یہ سفر بہت مبارک ثابت ہوگا اور تمہاری کایا پلٹ دے گا۔ یہ ایک خط ہے جو میں نے بصرے کے ایک سنار فضیل کے نام لکھا ہے۔ وہ میرا منہ بھولا بھائی ہے اور بہت ایماندار آدمی ہے۔ پتھر کی یہ سلیں اسے دے دینا، اس کے بدلے میں وہ تمہیں سونے کی بہت سی اشرفیاں دے گا۔ ان اشرفیوں کو احتیاط سے گھر لے آنا، لیکن خبردار راستے میں کسی کو نہ تو یہ سلیں دکھانا اور نہ اس سے اشرفیوں کا ذکر کرنا۔ لکڑہارا بصرے گیا اور فضیل سنار کو تلاش کر کے دل آرام کا خط اور سونے کی سلیں اس کے حوالے کیں۔ سنار نے اس سونے کی کئی لاکھ اشرفیاں بنا کر لکڑہارے کو دے دیں اور وہ یہ اشرفیاں لے کر اپنے گھر آیا۔ غرض اسی طرح چند مہینوں کے اندر اندر دل آرام نے لکڑہارے کو کئی بار سونے کی سلیں دے کر فضیل سنار کے پاس بھیجا اور اس کی اشرفیاں بنوائیں، یہاں تک کہ سارا سونا ختم ہو گیا اور دل آرام کے پاس کئی کروڑ اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ اب دل آرام نے خط دے کر لکڑہارے کو شہر مدائن بھیجا اور کہا کہ وہاں سے سہیل نامی راج کو بلا لائے۔ یہی وہ راج تھا جس نے بادشاہ کباد کامران کا محل اور وزیر الکش کے حکم سے باغ بیداد بنایا تھا۔ دل آرام کا خط دیکھتے ہی سہیل فوراً لکڑہارے کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ دل آرام نے سہیل سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اس جھونپڑی کی جگہ ایک عالی شان محل بنواؤں اور ایک شاندار باغ بھی کہ جس کے مقابلے میں باغ بیداد کی کچھ حقیقت نہ ہو۔ روپے پیسے کی فکر نہ کرنا، دوگنی مزدوری کام کرنے والوں کو ملے گی، لیکن محل ایسا خوبصورت اور عالی شان ہونا چاہیے کہ جو دیکھے اش اش کر اٹھے اور کہے کہ ہاں محل اسے کہتے ہیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، سہیل نے ادب سے جواب دیا، لیکن کچھ رقم پیشگی ادا ہو تاکہ میں مزدوروں کی اور کاریگروں کو جمع کر سکوں۔ دل آرام نے کئی لاکھ اشرفیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ سہیل یہ اشرفیاں دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اسے کچھ اور پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے چند دن کے اندر اندر ملک کے مشہور اور اعلیٰ درجے کے معمار اور کاریگر جمع کیے اور محل بنانا شروع کر دیا۔ محل کے چاروں طرف ایک باغ لگانے کے لیے بے شمار باغبان بھی بلوائے گئے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کے خوش رنگ پودے اور حسین درخت لگا دیے۔ جنگل میں منگل ہو گیا، ہزاروں آدمی دن رات کام کرنے لگے۔ ایک سال کے اندر اندر لکڑہارے کی جھونپڑی کی جگہ ایک عظیم الشان محل کھڑا ہو گیا، جس میں 1000 بڑے بڑے کمرے، دالان، برآمدے اور صحن تھے، اور اس کی چھت آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ محل کا ہر کمرہ قیمتی ساز و سامان سے سجایا گیا تھا اور ہر کمرے میں مصوروں نے ایسی عمدہ تصویریں بنائی تھیں کہ شبہ ہوتا ابھی منہ سے بول پڑیں گی۔ اس محل اور باغ کی تیاری پر 10 کروڑ اشرفیاں خرچ ہوئیں، لیکن جو بھی دیکھتا حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا، اور اکثر لوگ کہتے کہ ایسا محل اور ایسا باغ تو بادشاہ کباد کامران کا بھی نہیں ہے۔
دل آرام نے کباد لکڑہارے کے لیے ایسے کپڑے سلوائے جن میں ہیرے جواہرات ٹنکے ہوئے تھے اور ہر لباس کی قیمت کئی لاکھ اشرفیوں کے برابر تھی۔ ایک روز اس نے لکڑہارے کو سب سے قیمتی لباس پہنایا اور بے شمار غلاموں اور نوکروں کے ساتھ شہر مدائن کی طرف روانہ کیا۔ دل آرام نے اسے سمجھا دیا تھا کہ سیدھے بادشاہ کے وزیر بزرج مہر کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میرا نام کباد ہے اور میں سوداگر ہوں، بادشاہ سے ملاقات کی خواہش ہے۔ بزرج مہر ضرور بادشاہ سے ملاقات کرائے گا، اور جب تم بادشاہ سے ملنا تو ادب سے سلام کرنا اور ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا، اور یاد رکھنا کہ دربار میں داخل ہوتے ہی دایاں پیر پہلے رکھنا اور بایاں بعد میں۔ بادشاہ تمہیں جو کچھ دیں اسے ادب سے لینے کے بعد 7 مرتبہ جھک کر سلام کرنا، پھر ان سے عرض کرنا کہ غلام کی یہ آرزو ہے کہ آپ کسی روز غریب خانے پر تشریف لائیں اور میری دعوت قبول کریں، بادشاہ تمہاری دعوت ضرور قبول کرے گا۔ یہ سب باتیں دل آرام نے اچھی طرح لکڑہارے کو سمجھا دی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد لکڑہارا بڑی شان سے مدائن کی طرف روانہ ہوا، تمام راستے اشرفیاں لٹاتا گیا، اور جب شہر میں پہنچا تو اس کی سخاوت کے قصے وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ وہ سیدھا بزرج مہر کے گھر گیا۔ بزرج مہر نے اسے بہت عزت سے بٹھایا اور پوچھا، آپ کیسے تشریف لائے اور کہاں کا ارادہ ہے؟ میرا نام کباد سوداگر ہے، لکڑہارے نے جواب دیا۔ بادشاہ سلامت کی ملاقات کو آیا ہوں، آپ مہربانی کریں اور مجھے بادشاہ کے حضور میں لے چلیں۔ بزرج مہر کبھی اس کے قیمتی لباس کی طرف حیرت سے دیکھتا اور کبھی اس کی شکل کو گھورنے لگتا، لیکن وہ بالکل نہیں پہچان سکا کہ یہ وہی کباد لکڑہارا ہے جس سے بہت دن پہلے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں آپ کی ابھی بادشاہ سے ملاقات کراتا ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ بزرج مہر نے اپنی سواری منگوائی اور ادھر کباد لکڑہارا اپنے ہاتھی پر سوار ہوا۔ دونوں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے کباد لکڑہارے نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا اور انہوں نے اشرفیاں لٹانی شروع کر دیں۔ لوگ اسے دعائیں دیتے اور کہتے کہ ایسا سخی اور مالدار سوداگر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بزرج مہر نے لکڑہارے کو محل کے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود بادشاہ کو اطلاع دینے گیا۔ بادشاہ اس وقت اپنے خاص محل میں آرام کر رہا تھا۔ بزرج مہر کو آتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھا اور کہنے لگا، خیر تو ہے، تم اس وقت کیسے آئے؟ حضور، ایک سوداگر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ایسا عمدہ لباس اس کے بدن پر ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے ساتھ بے شمار غلام ہیں اور وہ بازاروں میں اشرفیاں لٹاتے ہوئے آئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سوداگر کے پاس بے اندازہ دولت ہے، لیکن چال ڈھال اور بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ان پڑھ اور بے وقوف ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ سوچ رہا ہوں کہ علم نجوم کے ذریعے اس کے حالات معلوم کروں۔ تعجب ہے، بادشاہ نے کہا، خیر اسے اندر لے آؤ، ہم بھی دیکھیں کون ہے۔ بزرج مہر باہر آ گیا اور کباد لکڑہارے سے کہا، آئیے، بادشاہ سلامت آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ دل آرام نے لکڑہارے کو سمجھایا تھا کہ جب بادشاہ کے حضور میں حاضر ہونا تو پہلے دایاں پاؤں آگے بڑھانا، لیکن لکڑہارا ایسا بد حواس ہوا کہ یہ بات بھول گیا کہ کون سا پاؤں آگے بڑھائے۔ دل میں کہا کہ دونوں پاؤں ملا کر ایک دم اندر چلا جاؤں تاکہ دایاں پاؤں کا جھگڑا ہی نہ رہے۔ یہ سوچ کر اچھلا اور بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن سنگ مرمر کے فرش پر پیر پھسل گئے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دور تک چلا گیا۔ پھر جلدی سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور بادشاہ کو 7 سلام عرض کیے۔ لکڑہارے کی یہ حرکت دیکھ کر بادشاہ کو ہنسی آئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ لکڑہارے کو قریب بلا کر اٹھایا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ جہاں پناہ، میرا نام کباد ہے، سوداگر ہوں۔ خوب خوب، تم تو ہمارے ہم نام نکلے، بادشاہ نے کہا، اور سونے کی تشتری میں سے مصری کی ایک ڈلی اٹھا کر لکڑہارے کو دی۔ لکڑہارے نے کبھی بادشاہ کا دربار دیکھا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ وہاں کے ادب و آداب کیا ہیں۔ اس کی تو عمر لکڑیاں کاٹتے گزری تھی۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے مصری کی ڈلی منہ میں ڈالی اور کچر کچر چبا گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ہنسا اور بزرج مہر کے کان میں کہنے لگا، یہ کس جانور کو پکڑ لائے؟ چاہیے تھا اس سے پہلے کچھ تمیز سکھاتے اور پھر میرے پاس لاتے۔ بزرج مہر اپنے دل میں شرمندہ ہوا اور اشارے سے لکڑہارے کو باہر لے گیا۔ پھر اپنے گھر لے جا کر بڑی محبت اور پیار سے چند باتیں اسے سمجھائیں اور کہا، بادشاہ جب کوئی چیز عطا کرے تو سلام کر کے اسے سر پر رکھنا چاہیے
تم نے یہ کیا حرکت کی کہ مصری کی ڈلی اسی وقت منہ میں ڈال کر گائے بھینسوں کی طرح چبانے لگے؟ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ بہت اچھا جناب، مجھ سے خطا ہوئی، معاف کر دیجئے، لکڑہارے نے کہا۔ آئندہ آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، لیکن میری خواہش ہے کہ بادشاہ سلامت کی اپنے گھر دعوت کروں۔ یہ بات تم خود بادشاہ سے کہنا، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں گے، بزرج مہر نے کہا۔ اگلے روز بزرج مہر لکڑہارے کو لے کر بادشاہ کے محل میں گیا۔ بادشاہ اس وقت دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ کباد لکڑہارے کو دیکھ کر خوش ہوا، کیونکہ اسے کل کا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ آؤ کباد، ہمارے پاس آ کر بیٹھو، بادشاہ نے کہا۔ لکڑہارا آلتی پالتی مار کر بدتمیزی سے سلام کیے بغیر بادشاہ کے پاس جا بیٹھا اور اجازت لیے بغیر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بادشاہ پھر ہنسا، لیکن کچھ نہ کہا، بلکہ اپنے ہاتھ سے شوربے کا پیالہ اٹھا کر اس کو دیا۔ لکڑہارا چاہتا تھا کہ پیالہ منہ سے لگا کر شوربہ پیے کہ بزرج مہر کی نصیحت یاد آئی کہ بادشاہ جب کوئی چیز دے تو سلام کر کے اسے سر پر رکھنا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بادشاہ کو بائیں ہاتھ سے سلام کیا اور دائیں ہاتھ سے پیالہ اپنے سر پر الٹ لیا۔ یہ دیکھ کر ہنسی کے مارے بادشاہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ لکڑہارے نے کہا، حضور، میں نے بزرج مہر کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ جب کوئی چیز عطا کرے تو اسے سر پر رکھنا چاہیے۔ اچھا حضور، اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لے چلیں اور اس غلام کی دعوت قبول فرمائیں۔ ہم ضرور تمہارے گھر آئیں گے، بادشاہ نے وعدہ کر لیا، مگر یہ تو بتاؤ کہ ہمیں کھلاؤ گے کیا؟ حضور، میں غریب آدمی ہوں، مگر میری ایک بیٹی بہت عمدہ کھانا پکاتی ہے، آپ کھائیں گے تو خوش ہوں گے۔ اچھا، ہم پرسوں تمہارے گھر آئیں گے، اپنا پتہ بزرج مہر کو بتاتے جاؤ، بادشاہ نے کہا۔ لکڑہارا سلام کر کے محل سے باہر چلا آیا اور اسی روز شام کے وقت بزرج مہر کو اپنے مکان کا پتہ بتا کر گھر لوٹ آیا۔ دل آرام نے جب یہ سنا کہ بادشاہ پرسوں آ رہا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسی وقت نئے سرے سے محل کی سجاوٹ کا حکم دیا اور مصوروں کو بلا کر محل کے دروازے اور اندر کمروں میں ایسی تصویریں بنوائیں جن میں وہ منظر دکھایا گیا تھا جب بادشاہ نے دل آرام کے قیمتی کپڑے اتروا کر اسے میلے کچیلے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے کھانا پکانے کے لیے طرح طرح کے مسالے اور اعلیٰ درجے کا گوشت اور سبزیاں منگوائیں اور بادشاہ کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک تیسرے دن بادشاہ اپنے وزیروں اور امیروں سمیت کباد لکڑہارے کے مکان پر آیا۔ اس نے اس مکان اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے حسین باغ کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اتنا عالی شان محل اور باغ تو اس کے پاس بھی نہ تھا۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا اور بزرج مہر کے کان میں خسر پھسر کرتا ہوا وہ محل میں داخل ہوا۔ کباد لکڑہارے نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ اب بادشاہ کی نظر ان تصویروں پر پڑی جو دل آرام نے بنوائی تھیں۔ انہیں دیکھ کر حیران ہوا، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ ان تصویروں کا مطلب کیا ہے۔ تب بزرج مہر نے یاد دلایا کہ یہ تصویر اس وقت کی ہے جب آپ نے دل آرام کو ایک اکیلا جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ دل آرام کی یاد آتے ہی بادشاہ غمگین ہوا اور کہنے لگا، افسوس کہ میں نے اتنی عقل مند لونڈی کو یوں جنگل میں چھوڑا، نامعلوم اس پر کیا بیتی ہوگی۔ اتنے میں کباد لکڑہارے نے دسترخوان بچھوایا اور 100 قسم کے لذیذ کھانے بادشاہ کے سامنے چن دیے گئے۔ بادشاہ ہر کھانے کو چکھتا اور اس کی تعریف کرتا، مگر اسے رہ رہ کر دل آرام کی یاد آتی تھی۔ دل آرام اس وقت نفیس پوشاک پہنے جس میں ہزاروں ہیرے لگے ہوئے تھے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اس کی ایک جھلک دیکھی تو حیران ہوا کہ دل آرام کی ہم شکل یہ عورت کہاں سے آئی۔ اس نے کباد سے کہا، یہ عورت کون ہے جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہے؟ حضور، یہ میری بیٹی ہے، لکڑہارے نے جواب دیا۔ اتنے میں دل آرام دروازے کی اوٹ سے نکل کر کمرے میں آئی اور بادشاہ کو جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا، دل آرام، تو یہاں کیسے آئی؟ جہاں پناہ آپ نے اس کو نہیں پہچانا، یہ وہی کباد لکڑہارا ہے جسے بہت عرصہ پہلے جنگل میں دیکھا تھا۔ خواجہ بزرج مہر کا خیال تھا کہ اس کی قسمت ہی بری ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ شاید اس کے گھر میں کوئی پھوہڑ عورت ہے جو اس کی حالت بہتر نہیں ہونے دیتی۔ اس بات پر حضور سخت ناراض ہوئے اور مجھے جنگل میں اکیلا چھوڑ گئے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، یہ وہی لکڑہارا ہے۔ بادشاہ نے شرمندہ ہو کر کہا، دل آرام، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دکھ پہنچایا۔ دل آرام نے ہاتھ جوڑے اور سر جھکا کر کہا، حضور، اس بات کا خیال بھی نہ فرمائیں، لونڈی آپ کے لیے جان بھی قربان کر دے تو آپ کا حق نمک ادا نہیں ہو سکتا۔
بادشاہ نے لکڑہارے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ مال و دولت تمہیں مبارک، ہم دل آرام کو ساتھ لیے چلتے ہیں۔ چند روز بعد بادشاہ نے دل آرام سے شادی کر لی اور 1 ماہ تک ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ دل آرام سے شادی کے بعد بادشاہ نے بزرج مہر کو حکم دیا کہ علم نجوم کے ذریعے معلوم کرو کہ ہمارے تخت و تاج کا وارث کب پیدا ہوگا۔ بزرج مہر نے حساب لگایا اور بادشاہ کو خوشخبری سنائی کہ اسی سال شہزادہ پیدا ہوگا۔ اس کی سلطنت بہت ہی عالی شان ہوگی اور وہ 100 برس تک نہایت شان و شوکت سے حکومت کرے گا۔ دنیا کی بہت سی سلطنتیں اور بادشاہ اسے خراج ادا کریں گے۔ بادشاہ کا بعد یہ باتیں سن کر بے حد خوش ہوا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت شہزادہ پیدا ہوا۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو تمام ملک میں 7 روز تک جشن منانے کا حکم دے دیا۔ ہزاروں قیدی رہا کیے، غریبوں کو کھانا کھلایا گیا اور خوب خیرات کی گئی۔ رات کو سارے ملک میں چراغاں ہوا اور خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ جب شہزادہ پیدا ہوا تو اسی وقت شہر مدائن کے قریب ایک خشک چشمے میں خود بخود پانی جاری ہو گیا۔ اس چشمے سے بادشاہ کے لیے کسی زمانے میں پانی پینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے بزرج مہر سے کہا کہ شہزادے کا نام تجویز کرو۔ اس نے کہا، حضور شہزادہ بہت خوش قسمت اور مبارک قدم ہے، اس کے آتے ہی خشک چشمہ رواں ہوا ہے، اس لیے میں اس کا نام نوشیرواں رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے یہ نام بہت پسند کیا اور بزرج مہر کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ نوشیرواں کی پیدائش کے 11 روز بعد بزرج مہر کو معلوم ہوا کہ حبشی غلام بختیار کے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ لڑکا وزیر الکش کا نواسہ تھا۔ بزرج مہر بختیار کے گھر گیا، لڑکے کو دیکھا اور اس کا نام بختک رکھا۔ جب نوشیرواں 4 برس کا ہوا تو بادشاہ نے بزرج مہر سے کہا کہ اب شہزادے کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے اور یہ کام تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ نوشیرواں کو بزرج کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے شہزادے کو پڑھانا شروع کیا۔ چند روز بعد بزرج مہر نے بختیار کے بیٹے بختک کو بھی پڑھانے کے لیے بلوایا اور ان دونوں کو چند برس کے اندر اتنے علم سکھا دیے کہ بڑے بڑے عالم فاضل حیران رہ گئے۔ لیکن نوشیرواں اور بختک میں فرق تھا۔ نوشیرواں نہایت ذہین اور فرما بردار، خوش اخلاق اور خوبصورت تھا، اور بختک بدصورت، بدتمیز، بد مزاج تھا۔ اس کا دماغ بھلائی کے کاموں کے بجائے برائی کے کاموں میں زیادہ چلتا تھا۔ اپنے استاد بزرج مہر کی بے عزتی کرنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ جان جان کر ایسی حرکتیں کرتا کہ بزرج مہر کو صدمہ پہنچے، مگر وہ خاموش رہتا۔ کوئی نصیحت بختک پر کارگر ثابت نہ ہوتی اور وہ من مانی کرتا۔ وہ اپنی ماں سے کہا کرتا کہ بزرج مہر نے میرے نانا کو مروایا ہے، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ نوشیرواں سے بھی اس نے بزرج مہر کی شکایتیں کیں، لیکن اس نے ہمیشہ اس کو جھڑک دیا اور ناراض ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور نوشیرواں نے بچپن کی منزلیں طے کر کے جوانی کی سرحد میں قدم رکھا۔ اب بادشاہ کا بعد بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ سلطنت نوشیرواں کے حوالے کر کے اپنی بقیہ زندگی ایک کونے میں بیٹھ کر اطمینان سے گزارے۔ اس نے بزرج مہر سے مشورہ کیا، اس نے بھی بادشاہ کی یہ رائے پسند کی، لیکن یہ مشورہ بھی دیا کہ پہلے نوشیرواں کی شادی ہو جائے۔ انہی دنوں چین سے سوداگروں کا ایک قافلہ مدائن آیا اور ان میں سے ایک سوداگر کی ملاقات بزرج مہر سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں سوداگر نے ذکر کیا کہ چین کے بادشاہ کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ کیا کوئی پری ہوگی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ نوشیرواں جیسے عقل مند اور خوبصورت اور عالم فاضل شہزادے کی شادی چین کے بادشاہ کی بیٹی سے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ سوداگر نے شہزادی کی اتنی تعریفیں کی کہ بزرج مہر سوچنے لگا کہ چین کا بادشاہ بھی بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے اور شان و شوکت میں کسی طرح ہمارے بادشاہ سے کم نہیں۔ اگر ان میں رشتہ داری ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ یہ سوچ کر وہ کباد بادشاہ کے محل میں گیا اور اس سے یہ بات کہی۔ بادشاہ نے بھی اس کی رائے پسند کی اور حکم دیا کہ تم فوراً چین جانے کی تیاری کرو اور نوشیرواں کی شادی کا پیغام چین کے بادشاہ کو دو۔ بادشاہ نے بے شمار ہاتھی، گھوڑے اور ہیرے جواہرات تحفے کے طور پر بزرج مہر کے ساتھ کر دیے۔ ان کے علاوہ 1000 حبشی غلام اور سپاہی بھی اس کے ہمراہ روانہ کیے۔ چین کے بادشاہ کو خاقان اعظم کہتے تھے۔ اسے جب پتہ چلا کہ ایران کے بادشاہ کا وزیر آ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کے استقبال کے لیے اپنے فوجی سرداروں اور 4 بیٹوں کو بھیجا۔ ان لوگوں نے بڑے ادب اور احترام سے بزرج مہر کا استقبال کیا
اور اسے خاقان اعظم کے دربار میں لے گئے۔ بزرج مہر نے بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور جو تحفے لایا تھا پیش کیے۔ خاقان اعظم نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور باتیں کرنے لگا۔ بزرج مہر نے خاقان اعظم سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور نوشیروان کی اتنی تعریفیں کیں کہ وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا اور کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ نوشیروان جیسا شہزادہ میرا داماد ہو۔ اس نے اسی وقت اپنے درباریوں اور سرداروں کو حکم دیا کہ شادی کی تیاریاں کی جائیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 1 سے قسط نمبر 3۔ قسط نمبر 4 سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔